کی جو حضور نے بخوبی ادا فرمائی۔ قرآن کہتا ہے والذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو امیین میں بھیجا۔ اب حضور سے پہلے لوگ کیا تھے؟ امی تھے۔ امی کسے کہتے ہیں؟ ان پڑھ تھے، جاہل تھے، ان کو علم نہ تھا، ان کو یہ خبر نہ تھی کہ ہم آئے کہاں سے ہیں، ہمیں بھیجا کس نے ہے، ہم یہاں پر مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ارے وہ تو اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے اپنی جبین نیاز خم کرتے تھے، وحدت قدہ ابراہیمی میں بت پرستی کرتے تھے۔ ایک ظلم کا بازار تھا جو گرم کر رکھا تھا، کسی کو کچھ سوجھ نہ رہا تھا، کسی کو کچھ نظر نہ آ رہا تھا، کسی کو اس اندھیری رات میں، کسی کو کچھ تاریکی رات میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اندری حال رب کائنات کی رحمت کو جوش آیا، اس نے اپنے حسن کو ایک پیکر محسوس کی شکل میں دنیا میں بھیجا، اس نے اپنے نور کا اسے آئینہ دار بنا کر اس کائنات کے مطلع پر بھیجا۔ بس حضور کے وجود مسعود کے ظاہر ہونے کی دیر تھی کہ شرق سے غرب تک مطلع عالم پر ظلمت شب چھٹنے لگی، اندھیرا چھٹنے لگا، تاریکی ختم ہونے لگی، انسان کو انسانیت کی خبر ہونے لگی، انسان کو اپنی معرفت ہونے لگی۔ حضور کی بعثت نے اس پوری کائنات کی تاریک رات کو ختم کر کے ہدایت کے نور اور اجالے سے بھر دیا۔ میرے آقا تشریف لائے، فرمایا ہم نے، فرمایا اللہ رب العزت نے والذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو امیین میں بھیجا، ان پڑھوں میں بھیجا۔ وہ کس چیز سے ان پڑھ تھے؟ ان کے پاس علم نہ تھا، اور علم نہ ہونے کے باعث وہ بھول گئے تھے، بھٹک گئے تھے، گمراہ ہو گئے تھے، گمگشتہ راہ ہو گئے تھے۔ انہیں اپنی منزل کی خبر نہ تھی، اپنے مبدا کی خبر نہ تھی۔ سو اللہ پاک نے ان بھولے بھٹکے گمراہ گمگشتہ قوم میں اپنے حبیب کو بھیجا، اور پھر اس رسول نے آ کر ان پر یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی۔ اور جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی تو ان آیتوں کی تلاوت کرنے کا اثر یہ ہوا، فیض یہ ہوا کہ وہ آیتیں جو زبان مصطفیٰ سے نکلی، اور جن جن پر وہ آیتیں تلاوت ہوتی گئیں، اور جن جن کے دلوں نے ان آیتوں کے نور کو جذب کیا، ان کے من روشن ہو گئے، ان کے باطن روشن ہو گئے، اور اس نور میں انہوں نے اپنے من میں جب جھانکا، اپنے باطن میں جب جھانکا، تو انہیں اپنے پچھلے گناہوں کی ظلمتیں نظر آ گئیں، عیب نظر آ گئے، فسق و فجور اور کفر و شرک کے ڈھیر نظر آ گئے۔ جب انہیں اپنے پچھلے گناہوں کی ظلمتیں نظر آ گئیں، عیب نظر آ گئے، فسق و فجور اور کفر و شرک کے ڈھیر نظر آ گئے، تو ان کے اندر یہ فکر پیدا ہوئی کہ باری تعالیٰ اب ان غلاظتوں سے ہمارا من پاک کیسے ہوگا، ان عیبوں سے ہمارا من صاف کیسے ہوگا۔ جب ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ من کی صفائی ہو، آرزو پیدا ہو گئی، طلب شدت اختیار کر گئی کہ صفائی ہو، اب آؤ تمہیں لے چلتے ہیں اس چشمے پر، اس منبع پر جہاں سے من دھلے گا، جہاں سے صفائی نصیب ہوگی۔ صحابہ بولے مولا ہم نے قرآن کی آیتوں سے نور لے لیا، اب بتا دے وہ چشمہ کہاں ہے، کیا قرآن سے آگے بھی کوئی چشمہ ہے جہاں سے من دھلے گا؟ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ارے قرآن کا نور تمہیں بارگاہ مصطفیٰ میں لانے کے لیے تھا، اب بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے، اب در مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ۔ جس جس پر نگاہ مصطفیٰ پڑتی چلی جائے گی اسی کا من روشن ہوتا چلا جائے گا۔ فرمایا اللہ والذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ پاک نے اپنے رسول کو امیین میں بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیت تلاوت اس رسول نے آ کر کی۔ یہ پہلی رسپانسبلٹی تھی حضور کی، حضور نے ادا فرمائی، بولیں بول دینا، حضور نے ادا فرمائی، حضور نے ہمیں قرآن دیا، تلاوت قرآن کی ذمہ داری پوری فرما دی۔ وَيُزَكِّيهِمْ،
اور آ کر تلاوت قرآن کے ساتھ ان کا تزکیہ بھی کیا. تزکیہ